ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باقی نبی بھی اپنی اپنی امتوں کی قیامت کے روز شفاعت کریں گے؟ بالکل کریں گے، اللہ کا درود و سلام ان پر، وہ بھی خدا کے پاک پیغمبر ہیں۔ ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب مجھ پر درود بھیجو تو جو پہلے نبی اور رسول ہیں ان پر بھی درود بھیجو، کیونکہ جیسے خدا نے مجھے بھیجا ان کو بھی بھیجا تھا۔ یہ بھی ایک گمراہی کی قسم نہ کہ یہ ہمارا نبی ہے وہ دوسروں کے نبی ہیں، یہ بھی بے دینی۔ سب نبی ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے مگر وہ بھی ہمارے استاد ہیں، عرب سے انہوں نے شروع کیا، آہستہ آہستہ ایم اے کی ڈگری تک حضور کے زمانے میں پہنچ گئے، تو ان پر بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو بھی حق دیا جائے گا۔ صرف نبی نہیں، عالم بھی، حافظ بھی، نیک لوگ اپنے اپنے درجے کے مطابق، کوئی 1 کی سفارش کرے گا، کوئی 5 کی، کوئی 10 کی، کوئی 100 کی، جتنا کسی کا مرتبہ ہو۔ بہت لوگ جو نا آپ نے بنایا جو ویسے کرنی ہے نا، اس کی شفاعت سے بہت بڑے بڑے قبیلے جو ہے نا ان کی نجات ہو جائے گی، وہ سفارش کرے گا، اللہ اس کی مانے گا، جی بڑا مرتبہ پائے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا مگر حضور کو ملنے نہیں آیا، مگر مرتبہ اتنا پا لیا صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا ویسے ایک شخص ہے یمن میں، وہ قبیلہ کرن سے ہے، اور اس کے جسم پر نا پھل بیری ہوگی، سارے جسم پر سفید داغ ہو گئے تھے، اس نے اپنے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سارے ٹھیک کر دیے، مگر 1 روپے کے برابر داغ ہے جس کا کسی کو نہیں پتا، چھپایا ہوا اس نے، یہ نشانی حضور نے بتائی۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اسے ملو نا، حضرت عمر صاحب کو کہا تو اس سے بخشش کی دعا کرانا۔ اب وجہ جو بتائی آپ نے کہ میرے زمانے میں یمن میں ہوتے ملنے نہیں، فرمایا بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ درجہ پا، ماں کو نہیں چھوڑا، قربانی دے دی کہ نبی کو چلو نہیں دیکھا تو کوئی نہیں، ماں کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں جب یمنی لوگ حج کو آئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، وفد ملاقات کرتے یمنیوں سے پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی آدمی ہے، انہوں نے سوچ ساچ کر بتایا۔ اب ان کے خیال میں تو ویسے کوئی بڑا اونچا آدمی ہونا چاہیے تھا نا جس سے حضرت عمر ملنا چاہتے تھے، مگر وہ درویش آدمی تھا، وہ اونٹوں کے پاس چھوڑ آئے مینا میں کہ تمہیں رکھوالی کرو، ہم حضرت عمر سے مل لیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو سوچنے کے بعد کہنے لگے ہاں ایک نوجوان ہے اس کا نام ویس، ہم اونٹوں کو یہ حفاظت کے لیے چھوڑ آئے۔ تو آپ نے فرمایا چلو مجھے لے چلو، گئے تو اونٹ چل رہے تھے، وہ دھوپ میں نماز پڑھ رہا تھا نفل، سلام جب پھیرا تو آپ نے سلام کہا اور حضور کا سلام پہنچایا کہ اللہ کے نبی نے تجھے سلام کہا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ اس سے بخشش کی دعا کرا۔ اب انہوں نے کہا حضرت آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت میں رہے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، خود حضور نے کہا تھا کہ اس سے بخشش کی دعا کرانا۔ تو حضرت اویس نے پھر بخشش کی دعا کی ماں کی خدمت کی وجہ سے، مگر پھر جب پتہ چل گیا نا یمنیوں کو کہ یہ تو بہت مرتبے کا آدمی، پھر یمن چھوڑ گئے، پھر جا کر کوفہ میں رہ پڑے، گمنام مسجد میں آتے تھے اور پھر ہلکا ہوتا تھا، راوی بیان کرتا میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے جگہ جگہ مسائل ہو رہے ہیں، تو جب کوئی بات آخر کو پہنچ گئی نا، حل نہ ہوتا مسئلہ، تو ایک سادہ سا آدمی بیچارہ پھٹا لباس اس کا، وہ ایک بات کہتا کہ سب کے دماغ میں روشنی آ جاتی کہ یار مسئلے کا حل تو یہ۔ تو میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے یار جس کی وجہ سے سارے پھر نہ بات سمجھ، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایسی ہے۔ پھر کئی دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں نہیں آیا، میں نے پتہ کیا کہ وہ ایسے نہیں آتا ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑا تھا وہ پھٹ گیا، لباس نہیں، اس لیے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ گئے، انہوں نے پھر اپنی ایک چادر دی، بڑے خوش ہوئے ہوئے، مگر پھر وہ نہ کوفہ بھی چھوڑ گیا، پھر نہیں کسی کو ملے، پتہ جو چل گیا کہ یہ بہت بڑا آدمی۔ پھر جب حضرت علی رضی کی جنگ ہوئی نا امیر معاویہ سے، اس وقت کچھ حالات ایسے پیدا ہو گیا کہ امیر معاویہ کا لشکر غالب آتا جائے، تو اس وقت پھر حضرت علی رضی نے کہا کہ وہ کملی والا کیوں نہیں آ گیا تھا، پھر یہ ویسا آیا 100 آدمی ان کے ساتھ، اور یہ جم کر لڑے، پھر پاسا پلٹ گیا اور فتح ہوئی۔ اس جنگ میں یہ بھی پھر شہید ہو گئے، معاویہ کے لشکر نے انہیں بھی شہید کیا، شہرت سے بچنے کے لیے کہ لوگوں میں مشہوری نہ ہو، اس طرح چھپ کریے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے درجہ پایا، آپ نے کہا اس سے بخشش کی دعا کرانا، اس کی سفارش سے بہت گناہ گار بخشے جائیں گے۔ تو اس دن اللہ موقع دے گا کہ نیکار لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق سفارش کریں گے۔
اس لیے مولانا اگر صاحب اس پہ یہ ایک سوال اگر کوئی آدمی نیک نہیں تو نیکوں سے محبت تو کرے، اس سے بھی کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے گا۔ نیکوں کے پاس بیٹھے، ان کی بات سنے، محبت کرے۔ احادیث میں تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے۔ ہاں، آپ نے بہت اچھی بات کی، وہ ہے شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی سفارت، جو حساب شروع کرانے کے لیے، کہ حساب ہی نہیں نہ ہوگا، ٹھیک ٹھیک۔ سورج قریب آیا ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہوگی، نہ کوئی سایہ، خلق خدا تڑپ رہی ہوگی۔ اب لوگ چاہیں گے کہ کاروائی تو شروع ہو، جیسے عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں نا، دھکے کھاتے ہیں، جج صاحب بیٹھتے ہی نہیں، وہ بھی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیس تو شروع ہو۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کاروائی شروع کرے حساب، اس کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے، آخر میں حضور کے پاس جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ، اللہ کے جلال عظمت کا اندازہ کرے اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم اللہ اللہ کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی ماڑا موٹا بڈھا ہے، توبہ 8 دن سجدے میں رہیں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ اٹھاؤ سر، اللہ کہو جو کہنا میں سنوں گا، ہاں؟ پھر آپ عرض کریں گے کہ حساب تو شروع ہو، بس پھر میزان لگ جائے گی، عمل تولنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، کہ حساب کی کاروائی شروع ہو۔ اور وہ دوسری شفاعت صغریٰ، ہاں، باقی چھوٹی شفاعت